اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں تمام دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تقرری کا میرٹ پر تقرری کا خیر مقدم کیا تھا، اور اس میں یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے آرمی چیف ہیں جو میرٹ پر لائے گئے ہیں جس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے۔ لیکن یہ میری غلطی تھی، یہ پہلے نہیں دوسرے آرمی چیف ہیں جو میرٹ پہ آئے۔ ان سے پہلے جنرل جہانگیر کرامت بھی میرٹ پر آئے تھے، اور جنرل جہانگیر کرامت کی کہانی بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن اس وقت قوم پر امید ہے کہ فوج نے جو اجتماعی فیصلہ کیا ہے کہ کبھی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، یہ ایک حتمی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ ناظرین گرامی، جنرل قمر جاوید باجوہ شاید فوج کے اجتماعی فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے زیادہ خوش نظر نہیں آئے مجھے، کیونکہ جاتے جاتے ایک دو جھوٹ بھی بولے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے۔ مثال کے طور پہ کہ پاکستان کے 2 لخت ہونے میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا، یہ ایک صریحاً جھوٹ ہے۔ اگر مشرقی پاکستان میں فوجی طاقت استعمال نہ کی جاتی عوام کے خلاف تو شاید نتیجہ کوئی اور نکلتا۔ اگر ڈائلاگ کیا جاتا شیخ مجیب کے ساتھ، اگر شیخ مجیب الرحمن کو میرٹ کے مطابق پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا اور فوج یہ خواہش نہ کرتی کہ ہم نے شیخ مجیب کی جگہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہی وزیر اعظم پاکستان بنانا ہے، تو شاید پاکستان آج ایک مختلف ملک ہوتا۔ پاکستان کی قوم نے ہمیشہ پاک فوج سے محبت کی ہے۔ آپ 1965 کی جنگ لے لیں، آپ 1971 کی جنگ لے لیں، آپ بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کے تنازعات سامنے رکھ لیں، آپ کو ہمیشہ پوری قوم بند مٹھی کی طرح فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن ماضی میں جب فوج نے ملک میں مارشل لا لگائے، اسی طرح پوری قوم متحد ہو کر ان مارشل لاؤں کے خلاف کھڑی رہی اور قربانیاں دی، مارشل لاؤں کے خلاف جدوجہد کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں نے، پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے بچوں نے، پاکستان کی عورتوں نے، پاکستان کے وکلاء نے، پاکستان کے دانشوروں نے، پاکستان کے مزدوروں نے، کسانوں نے، ہاریوں نے جو جدوجہد کی مارشل لاؤں کے خلاف، ایک مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں آج ہم 75 سال کے بعد ایک مکمل جمہوری پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے بار بار گرفتار کیوں کیا جاتا تھا، مجھے اتنی بار گرفتار کیوں کیا گیا۔ میں سوچتا تھا جب شاہی قلعہ میں مجھے لے کر گئے پہلی دفعہ اور مجھ پر تشدد کا آغاز ہوا، تو میں بتاتا ہوں کہ تشدد کیسے کیسے شہریوں پر، معصوم شہریوں پر، بے گناہ شہریوں پر، ایسے بھی مجھ جیسے شہریوں پر جو سیاسی کارکن نہیں تھے، جرنلسٹ سے کوڑے کیوں مارے گئے، یہ ساری اذیتیں کیوں دی گئیں۔ تو یہ کہانی ہم ساری چلاتے ہیں۔ تو جب پہلی بار مجھ پہ تشدد کیا گیا تو تشدد یہ تھا کہ مجھے شاہی قلعے کی جیل کی چھت پہ لے جایا گیا اور کہا گیا کہ اپنی ایڑیاں اونچی کر لو۔ میں نے اپنی ایڑیاں اونچی کر لیں۔ ایڑیاں اونچی کرنے کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ آپ اپنے گھٹنے جو ہیں ان کو ٹیکو، آپ کی
ایڑیاں جو ہیں اونچی ہیں اور گھٹنے آپ نے ٹیکے ہوئے ہیں، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ اپنے ہاتھ سیدھے اوپر کھڑے کر لو اس طریقے سے۔ جب آپ اس طریقے سے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پہ اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میں پوچھتا تھا کہ سر مجھے بتائیں میرا قصور کیا ہے، مجھے کس الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، یہ سارا کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے کس جرم کی سزا ہے؟ تو مجھے جواب ملتا تھا کہ تمہارا جرم کیا ہے، یہی پوچھنے کے لیے تو تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ تم نے کیا جرم کیا ہے یہ تم خود ہمیں بتاؤ گے۔ اس طریقے سے ساری رات جگانا، برف کی سلوں پر لٹا دینا، بڑی تیز روشنیوں میں رات کے وقت آدمی کو کھڑا کر دینا، اور بے شمار اس قسم کے جو مظالم تھے وہ لوگوں نے برداشت کیے میرے سمیت۔ تو یہ آئندہ اس قوم کو یہ چیزیں شاید دیکھنے کو نہ ملے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ بہت سارے لوگ اب بھی شک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی سیاست میں ایسے ہو جائے گا، عمران خان نے ایسے نہ کیا تو ایسے ہو جائے گا، اور کچھ لوگ بعض وہ آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ملک میں مارشل لا لگ جائے گا۔ لیکن میں اس یقین کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کہ فوج نے یقینی طور پر یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ تو یہ میں آج آپ کو ایک جو کہانی سنانے جا رہا ہوں، یہ بہت دلچسپ کہانی ہے جو میں آپ کو سناؤں گا۔ تو ہمارا جو شاہی قلعے کی جیل تھی اس کے جو انچارج تھے ان کا نام تھا چودھری محمد شفیع۔ چودھری محمد شفیع جو تھے وہ جنرل رانی کے بہنوئی تھے، یعنی کہ جنرل رانی کی جو چھوٹی بہن ہے وہ چودھری شفیع جو شاہی قلعے کی جیل کا انچارج ہے اس کی بیوی ہے، اور جنرل رانی چودھری شفیع کی بیوی وہ کس کی ساتھی ہے؟ وہ مشہور اور بدنام زمانہ انسانی سمگلر ملک بشیر کے لیے کام کرتی تھی۔ وہ ملک بشیر کے لیے لوگوں کو جعلی کاغذات پہ دوسرے ممالک میں بھی سمگل کرتی تھی، وہ اس کے لیے منشیات کی سمگلنگ بھی کرتی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا حتمی طور پہ کہ منشیات کی سمگلنگ میں ملک بشیر کا کوئی ہاتھ ہوتا تھا، یہ جنرل رانی کی جو بہن ہے اور وہ خود یہ کام کیا کرتی تھی۔ بہرحال ایک بار نیو یارک کے ایئرپورٹ پہ جنرل رانی کی بہن گرفتار ہو جاتی ہے منشیات سمیت۔ یہ خبر پاکستان کے میڈیا سے چھپائی جاتی ہے جبری طور پہ، یہ خبر چھپی نہیں تھی پاکستان میں کہ جنرل رانی کی بہن کو منشیات سمیت امریکہ کے ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اب چودھری شفیع کی سالی تھی وہ۔ ایک دن میرا چھوٹے بھائی ڈاکٹر اختر نعیم ہاشمی صاحب جو آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان کی ملک بشیر کی ٹریولنگ ایجنسی بھی تھی، تو اسی حوالے سے میرے بھائی کا اور ملک بشیر کا تعلق تھا۔ ایک دن میرے بھائی کو ملک بشیر ملتا ہے تو پوچھتا ہے یار پریشان لگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ خاور کو شاہی قلعہ میں بند کر دیا گیا ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ اس کا جرم کیا ہے، اور اس سے ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کوئی اس کو مل بھی نہیں سکتا، تو پریشانی تو بہت بڑی ہے۔ ملک بشیر نے ڈاکٹر اختر سے کہا اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے، تمہارے بھائی سے شاہی قلعے کے اندر تمہاری ملاقات کرا دیتے ہیں۔ میرے بھائی نے کہا کیسے؟ اس نے ایک رکا لکھا چودھری شفیع کے نام پہ جو جنرل رانی کا بہنوئی تھا، اور میرے بھائی کو وہ رکا دے کے کہا کہ تم شاہی گیٹ کے دروازے پہ جاؤ
اور وہاں جو دربان کوئی بھی نظر آئے، وہاں کوئی اہلکار نظر آئے، اسے کہو کہ یہ رکا ملک شفیع صاحب کو بھجوا دو۔ تو ایسا ہی ہوا، میرا بھائی جو ہے وہ کئی گھنٹے وہاں بندہ ڈھونڈتا رہا، پھر اسے بندہ ملتا ہے، وہ رکا جو ہے وہ چودھری شفیع کے پاس جاتا ہے، اور ملک بشیر کا کہنا درست ہوا کہ شاہی قلعے کا دروازہ کھلتا ہے اور میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر اختر نعیم ہاشمی کو جو جیل کا انچارج ہے چودھری شفیع، اس کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ چودھری شفیع اسے بٹھاتا ہے، اس کے لیے چاٹ منگواتا ہے، دہی بھلے منگواتا ہے، چائے پلواتا ہے، اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ آپ کا کیسا آنا ہوا، کیا مسئلہ ہے آپ کا۔ میرے بھائی نے فوری طور پہ کہا کہ میں یہاں پر بند خاور نعیم ہاشمی کا چھوٹا بھائی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میری ان سے ملاقات کرا دی جائے۔ ملک شفیع نے یہ سنتے ہی اس پر ایک خوف طاری ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، لرزاں ہوتا ہے، باقاعدہ جسم لرزتا ہے اس کا، اور وہ سپاہیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس آدمی کو فوری طور پر، یعنی کہ ڈاکٹر اختر نعیم ہاشمی کو فوری طور پر قلعے سے باہر بھجوا دیا جائے۔ میرے بھائی ڈاکٹر اختر نعیم ہاشمی کو شاہی قلعہ میں مجھ سے ملاقات کیے بغیر واپس تو جانا پڑا، لیکن اس کے شاہی قلعہ کے اندر داخل ہونے کی جو سزا ہے مجھے اس طرح ملتی ہے کہ ڈاکٹر اختر نعیم ہاشمی کی جیل کے سپرنٹینڈنٹ سربراہ سے چودھری شفیع سے جو ملاقات ہے وہ ہفتے کے روز ہوئی تھی، اور اتوار کے دن ہی ایک بڑی پولیس وین شاہی قلعے کے اندر آتی ہے۔ میرا سیل نمبر 5 تھا، سیل نمبر 5 سے وہ گاڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، مجھے سیل سے باہر نکالا جاتا ہے، میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھی جاتی ہیں اور اس پولیس وین پر سوار کرا دیا جاتا ہے۔ پہلے تو مجھے خدشہ ہوا کہ یہ کہیں مجھے پولیس مقابلے میں تو نہیں مارنا چاہتے، لیکن اس کے خدشے کے باوجود میں مضبوط رہا کہ اگر مار دیں گے تو میں کسی کاز کے لیے ہی مارا جاؤں گا نا۔ جب پولیس کی وین شاہی قلعہ سے باہر نکلتی ہے تو میں بڑا آوارہ گرد آدمی تھا، شہر کا چپا چپا میں نے ماپا ہوا تھا، میں نے بند آنکھوں جن پہ سیاہ پٹی چڑھی ہوئی ہے اس کے باوجود اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ پولیس کی یہ وین کدھر کدھر سے گزر رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ یقین جانیے کہ جب پولیس کی یہ وین شاہی قلعہ سے لال قلعہ وارث روڈ پر، جو اس وقت فوج کا ہیڈ کوارٹر تھا لاہور میں، داخل ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں لال قلعہ میں پہنچا دیا گیا ہوں۔ جب مجھے وین سے اتار کر میری آنکھوں سے پٹی اتاری جاتی ہے تو مجھے سامنے جو دیوار نظر آتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیوار یہ لاہور کالج فار وومن کی دیوار ہے جو شاہی قلعے سے ملحق ہے۔ مجھے وہاں پر نیچے اتارا جاتا ہے ایک تہہ خانے میں، تہہ خانے میں اتارا جاتا ہے، اور اس تہہ خانے میں شاید 1-2 کہانیوں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 16 سیل بنے ہوئے تھے۔ ان 16 سیلوں میں سے 15 سیلوں میں قیدی ہوتے تھے، سیاسی قیدی، اور ایک سیل جو تھا وہ ان قیدیوں کے نگران کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ تو یہ سیل ایسے تھے کہ نہ آپ سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ آپ لیٹ سکتے ہیں، نہ آپ پیشاب کے لیے باہر جا سکتے ہیں، نہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ نے کھانا بھی اسی سیل میں کھانا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ البتہ ہفتے میں یا 2 ہفتے بعد آپ کو ایک موقع دیا جاتا تھا کہ اگر آپ نے نہانا ہے یا کپڑے دھونے ہیں تو سیل سے باہر آ جائیں۔ ناظرین، میں لال قلعہ میں جتنے مہینے بھی رہا، میں نہانے یا کپڑے دھونے کے لیے اپنے سیل سے باہر نہیں نکلا۔ اس وجہ سے باہر نہیں نکلا کہ میرے دماغ میں تھا
کہ اگر میں نے باہر نکل کے سورج کی روشنی دیکھ لی تو میری کہیں ڈپریشن نہ بڑھ جائے، میرے اندر جو ایک بہادری کا عنصر ہے وہ کمزور نہ پڑ جائے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی دوستو۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔